جی ہمیں جوائن کیا ہے دلشاد صدیقی بھائی نے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. علی بھائی سے سوال کر سکتے ہیں. تعارف کروائیں اپنا, علی بھائی سے سوال کریں. میں اس وقت سعودی عرب سے بات کر رہا ہوں. جی میں نے آپ کی لائف سٹوری سن لی تھی دلشاد بھائی. آپ پہلے دیوبند کے خاندان سے تعلق رکھتے تھے. جی میں دیوبندی خاندان ہوں. جی اللہ کا شکر ادا کریں جناب, یہ بند ٹوٹا ہے. جی اس میں اس کا بھی ہاتھ ہے. دل جلے گا, دل چیرتا ہے, اس کا بھی بہت بڑا ہاتھ ہے. میرا دل جلتا ہے. جی اچھا اس کا بھی ہاتھ ہے. ٹھیک ہے, بہت بڑا ہاتھ ہے اس کا. بس ان ساروں کے ہی ہاتھ ہیں. جس نے بھی حصہ ڈالا ہے نا وہ ساروں کے ہی ہاتھ ہیں. ساروں کے دل جلتے ہیں. میں اس کا بہت بڑا فین تھا آپ سے پہلے. اسی نے تعارف کرایا تھا. کتنا جھوٹا انسان ہے وہ کہ اس نے میرے بارے میں یہ بات کی کہ یہ اندر سے چھپا ہوا رافضی شیعہ ہے اور یہ صرف اہل حدیث کے خلاف بولتا ہے. حالانکہ اس پلانٹ ارتھ پہ صرف میں ہوں جو اہل حدیث کی تعریف کرتا ہوں, باقی تو اہل حدیث کو کتے جتنی اہمیت بھی نہیں دیتا کوئی فرقہ. اور اس نے میرے اوپر الزام لگا دیا. یہی وجہ تھی جو مجھے اس سے نفرت ہوئی. ہاں جی. اب آپ نے یہ کرنا ہے کہ بعد میں یہ ویڈیو کلپ کاٹ کے اس کو بھیجنا ہے اور کہنا شکریہ تیرا. میں سن 16 سے پہلے اسے طلاق دے چکا ہوں. اچھا الحمدللہ. میں آپ کو سن 14 سے چل رہا ہوں. ماشاء اللہ. جی میرا آپ سے ایک سوال ہے. جی جس طریقے سے ہم یہاں سے سعودی عرب سے عمرہ کرنے جاتے ہیں تو پہلے اپنا عمرہ کریں گے یا کسی دوسرے کا کر سکتے ہیں, کیونکہ میں کئی عمرے کر چکا ہوں. ہاں جی, اگر آپ پہلے کر چکے ہیں نا, ابو داؤد میں حدیث ہے کہ ایک صحابی نے جب عمرے کے لیے لبیک کہا تو انہوں نے ایک بندے کا نام لیا. تو نبی علیہ السلام نے پوچھا کہ یہ کس شخص کا نام لے رہے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ میرا بھائی ہے, میں اس کی طرف سے عمرہ کر رہا ہوں. کیونکہ عمرہ اور حج ایک ایسی عبادتیں ہیں جو کسی دوسرے کی طرف سے بھی ہو سکتی ہیں. جی تو نبی علیہ السلام نے پوچھا تم نے اپنا عمرہ کیا ہوا ہے پہلے؟ تو انہوں نے کہا نہیں یا رسول اللہ. تو آپ نے فرمایا پہلے تم اپنا عمرہ کرو, اس کے بعد پھر کسی اور کی طرف سے کرو. یہ سنن نبی داؤد کے اندر حدیث موجود ہے. یہ اس پر گواہ ہے کہ حج بدل یا عمرہ بدل صرف وہ شخص کر سکتا ہے جس نے اپنا کیا ہوا ہو. اگر آپ پہلے 12 کر چکے ہیں تو آپ یہاں سے بھی نیت کر کے حج اور عمرے کی کسی دوسرے کی طرف سے جا سکتے ہیں. اس میں سب سے پہلا حق آپ کے ماں باپ کا ہے. اگر انہوں نے حج نہیں کیا, وہ زندہ ہیں یا فوت ہو چکے, زندہ ہیں اور اپنی صحت کی وجہ سے, علالت کی وجہ سے نہیں آ سکتے, تو آپ ان کی طرف سے حج بدل کر سکتے ہیں. لیکن حج بدل بھی وہ شخص کرے گا جس نے پہلے اپنا کیا ہو. اگر اس نے اپنا نہیں کیا ہوا تو کسی دوسری طرف سے نہیں کر سکتا, کیونکہ پہلا حق یہ ہے کہ جو اس کے اوپر فرض ہے وہ تو کرے نا. جی نیکسٹ کوسچن. شکریہ. دوسرا یہ ہے, میرا سوال تو نہیں ہے مگر ہے جواب. مجھے ایک لیکچر میں بہت ڈھونڈے مگر آج تک کوئی ملا نہیں. ایک میں نے حدیث سنی تھی کہ جو جھوٹ بولتا وہ مسلمان نہیں ہے. نہیں, وہ اس طرح نہیں ہے الفاظ. میں نے اس کے اوپر ایک ویڈیو ریکارڈ کروائی ہے, جھوٹ کب بولنا جائز ہے. ٹھیک ہے, یہ آپ ویڈیو دیکھ لیں. نہیں یعنی کہ جو ایک آدمی جھوٹ ہی بول رہا ہے اسے پتہ بھی چل چکا ہے کہ میں یہ جھوٹی ہے. ایک منٹ میری بات تو سن لیں. میں نے تو جواب اپنا مکمل ہی نہیں کیا. میں آپ کو جو آپ میری پوری بات سن تو لیں. میں نے کہا کہ میں نے ایک ویڈیو ریکارڈ کرائی ہے, جھوٹ کب بولنا جائز ہے. اس ویڈیو کے اندر میں نے تمام وہ احادیث بتائی ہیں جو جھوٹ سے متعلق ہیں. ان میں یہ والی حدیث بھی ہے جو آپ بیان کر رہے ہیں, لیکن اس کے الفاظ یوں نہیں ہیں. وہ الفاظ یوں ہیں کہ مؤمن جو ہے وہ چوری بھی کر سکتا ہے, زنا بھی کر سکتا ہے, لیکن جھوٹ نہیں بول سکتا. یعنی یہ مومن کی نشانی بتائی گئی ہے کہ مومن جھوٹا نہیں ہوتا. اس کا یہ مطلب نہیں کہ جھوٹ بولنے والا کافر ہے. مراد یہ کہ مؤمن جو ہے اس کے ایمان کا تقاضا ہے, چونکہ مؤمن اسلام کی, ایمان کی سچائی کی تصدیق کرنے والا ہوتا ہے, لہذا وہ جھوٹ نہیں بول سکتا. ٹھیک ہے. قرآن میں بھی جھوٹ کی کتنی سخت ممانعت آئی ہے. لعنت اللہ علی الکاذبین آیا سورہ آل عمران کے اندر. اور خصوصاً جھوٹ میں بھی جو جھوٹ سب سے زیادہ برا سمجھا گیا ہے اللہ کے نزدیک, وہ گواہی کو چھپانا ہے. جو سورۃ الفرقان میں اہل ایمان کی نشانی ہے کہ وہ یعنی گواہی نہیں چھپاتے. یعنی گواہی کو چھپانا بھی جھوٹ ہے کہ آپ حق کے لیے کھڑے نہیں ہوتے. تو یہ جو آپ بات کر رہے تھے وہ یوں ہے.
البتہ کچھ مواقع ہیں جن پہ آپ جھوٹ بول سکتے ہیں. بخاری مسلم میں 3 مواقع کے اوپر, جنگ کی حالت میں, اور اسی طریقے سے 2 بندوں کی آپس میں صلح کروانے کے لیے, وقتی طور پہ ایک دوسرے کے دل میں محبت پیدا کرنے کے لیے تعریفی کلمات ایک دوسرے کے بارے میں. اور تیسرا, شوہر اپنی بیوی سے جھوٹ بول سکتا ہے جب ایز اے لاسٹ ریزارٹ, جب کوئی لڑائی جھگڑے کا اندیشہ ہو جائے, لیکن وہ صراحتاً جھوٹ نہیں بولے گا, وہ توریتاً بولے گا, یعنی وہ ذو معنی جملہ ہوگا جس کا معنی دونوں طرف جا سکتا ہے. جس طرح کہ بخاری مسلم میں آیا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے نمرود سے کہا تھا کہ یہ عورت میری بہن ہے. اگر وہ یہ کہتے نا کہ یہ میری بیوی ہے تو وہ حضرت ابراہیم کو قتل کروا دیتا. پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام سیدہ سارہ سلام اللہ علیہا کے پاس آئے, بخاری مسلم کے الفاظ ہیں, اور کہا کہ میں نے اس بادشاہ کو یہ بتایا کہ تم میری بہن ہو, اور میں نے کنایا یہ کیا ہے کہ اسلام کے رشتے میں تم میری بہن ہو, ویسے تو تم میری بیوی ہو. تو اسے کہتے ہیں توریہ. توریہ یہ ہوتا ہے کہ آپ جملہ ایسا بولتے ہیں جس کے دونوں معنی بیک وقت درست ہوتے ہیں. اب اس کو, بادشاہ کو تو یہ بات سمجھ آئی کہ یہ حقیقی بہن کہہ رہا ہے, اور ابراہیم علیہ السلام نے اپنے دل میں یہ نیت کی تھی کہ اس سے مراد میں یہ لے رہا ہوں. اسی طریقے سے جب ابراہیم علیہ السلام نے بت توڑ دیے تو قرآن میں آتا ہے تو حضرت ابراہیم نے کہا کہ ان کے بڑے نے کیا ہوگا. اب پیغمبر تو جھوٹ نہیں بول سکتا, تو وہ بڑے سے یہ مراد انہوں نے لیا ہے کہ جس کے کلہاڑا رکھا ہوا ہے, اور وہ بڑے سے ابراہیم علیہ السلام اپنے آپ کو مراد لے رہے تھے کہ میں ان سے زیادہ طاقتور ہوں تمہارے خداؤں سے بھی. تو اسے کہتے ہیں توریہ کرنا. اور اسی کی بنیاد پہ آپ تقیہ بھی کر سکتے ہیں, کہیں زندگی موت کی کشمکش بن جائے, وہاں تو خیر آپ صراحتاً بھی جھوٹ بول سکتے ہیں. سورۃ النحل کی آیت نمبر 106 ہے کہ اگر زندگی موت کی کشمکش بن جائے اور تم اپنے دل میں ایمان رکھتے ہو تو کلمات کفر بولنے سے بھی ایمان نہیں جائے گا, اگر دل ایمان پر ٹھکا ہوا ہے. ٹھیک ہے, تو یہ 4 ایسے مواقع ہیں جن کے اوپر آپ کر سکتے ہیں. تو وہ جو بات تھی آپ کی, میں نے اپنی اسی ویڈیو میں جہاں میں نے یہ ساری چیزیں بیان کی ہے, یہ چیز بتانے کے لیے کہ جھوٹ انتہائی ناپسندیدہ چیز ہے, لیکن بعض اوقات اس کی جینوئن ضرورت پڑ جاتی ہے. عام کنڈکٹ میں ظاہر ہے کہ, بلکہ وہ تو حدیث کے الفاظ ہیں, نبی علیہ السلام مختلف برائیوں کا ذکر کر رہے تھے, جب جھوٹ کی باری آئی تو آپ تکیے سے ٹیک لگا کے بیٹھے ہوئے تھے, اور آپ یوں آگے, اور آپ نے میں جھوٹ نہ بولنا. یعنی صحابہ کرام اتنے اٹینٹو ہو گئے, بلکہ صحابہ کہتے ہیں ہمارے دل میں خواہش ہوئی کہ کاش حضور خاموش ہو جائیں, آپ اتنی تاکید سے یہ بات کر رہے تھے. یعنی ایک بندہ ریلیکس بیٹھا گپ شپ کر رہا ہے, مختلف باتیں کر رہا ہے, اور اچانک ایک بات کے اوپر یوں آگے آ جاتا ہے تکیے چھوڑ کے, دیکھنا جھوٹ نہ بولنا, اور وہ اللہ کے نبی ہوں تو صحابہ کرام تو کانپ اٹھے نا. اسی لیے دیکھیں الحمدللہ صحابہ کرام نے جھوٹ کے حوالے سے اپنے آپ کو پاک و صاف رکھا ہے, نہ کوئی جھوٹی حدیث بیان کی ہے, نہ کبھی کسی کے اوپر جھوٹی تہمت لگائی ہے, الحمدللہ. ٹھیک ہے جی, دلشاد بھائی دعاؤں کی ضرورت ہے آپ سے, بس دعاؤں کی ضرورت ہے بس. جی, آپ السلام علیکم. دعائیں آپ کے لیے کرتے ہیں, آپ بھی ہمارے لیے دعائیں کریں, اور رسول اللہ کے مجاہد بن کے دین کا کام کریں. جو جتنا دین کا کام کرتا ہے اس کے لیے میری اتنی زیادہ دعائیں ہیں انشاءاللہ. ابھی تو بس اپنے گھر میں اور اپنے ایک چھوٹے بھائی تک یہ دین کی دعوت پہنچائیے, بڑے بھائی تو بہت بجن ہیں, وہ تو بہت بڑے پکے والے ہیں. انشاءاللہ. جزاک اللہ, شکریہ. اللہ. اچھا